بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میزاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ جب صدام نے حویلی میں قدم رکھا تو پہلے ہی اشبا بیگم اور نور حرم کے ساتھ زرینہ بیگم بھی کھڑی تھی۔ دریاب صاحب کچھ دیر تو دیکھتے رہے، انہیں جانے کیوں یہ چہرے جانے پہچانے سے لگ رہے تھے، مگر وہ اگنور کر گئے تھے۔ صدام جو خود ملا تھا اور پھر بولا، امی، دادی۔ اس نے ایک ساتھ دونوں کو بلایا تھا، جس پر وہ دونوں مسکراتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی اور اس کی طرف متوجہ بھی تھی۔ یہ بہت خاص مہمان ہیں ہمارے، یہ دریاب صاحب۔ اس نے دریاب صاحب کی طرف اشارہ کیا اور یہ بعد میں جاذبہ کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ الگ طرح مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نور حرم سے چھپی نہیں تھی۔ جاذبہ خان زادی ان کی بیٹی ہے اور نکاح اٹینڈ کرنے آئی ہیں۔ زرینہ بیگم کی نظر جب جاذبہ کی طرف گئی تو بے اختیار ہی وہ چونک گئی تھی۔ چونک تو اشبا بیگم بھی گئی تھی۔ زرینہ بیگم کسی خواب کسی کیفیت میں اس کی طرف بڑھی تھی اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، بہت زیادہ۔ آنکھیں جیسے ترسی تھی۔ وہ جاذبہ کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی، جویریہ، ہماری جویریہ۔ اشبا دیکھو نا، جویریہ آ گئی ہے ہماری۔ کہاں چلی گئی تھی تم جویریہ؟ انہوں نے کتنا ڈھونڈا تھا تمہیں، وہ شرمندہ تھے تم سے، مگر تم تو ایسے گئی کہ دوبارہ آئی ہی نہیں۔ اور یہ کون ہے؟ انہوں نے محبت سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا اور آخر میں دریاب صاحب کے بارے میں پوچھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہوں نے صدام کا تعارف نہیں سنا تھا، جبکہ دریاب صاحب کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا تھا۔ وہ سخت پریشان لگ رہے تھے۔ جاذبہ حیران و پریشان کبھی انہیں دیکھ رہی تھی جو اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی، تو کبھی اپنے ڈیڈ کو جو عجیب کشمکش میں تھے۔ پر صدام، وہ تو شوق میں تھا۔ اسے ہوش آیا تو فوراً بولا تھا، دادی، ارے دادی، یہ جویریہ پھپھو نہیں ہے، یہ جاذبہ ہے ان کی بیٹی، اور یہ دریاب صاحب ہیں۔ یہ کینیڈا سے آئی ہیں اور ہمیشہ سے وہیں رہی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، اس لیے دوبارہ سے تعارف کروا گیا تھا۔ صدام، تم ان کے پوتے ہو؟ دریاب صاحب کو اپنی آواز کسی کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ جس راز کو چھپائے بیٹھے تھے وہ، جن لوگوں سے انہوں نے اپنی جاذبہ کو چھپایا تھا، وہ خود ہی اپنی بیٹی کو اس گھر میں واپس لے آئے تھے۔ جی انکل، یہ میری دادی ہیں اور یہ میری امی۔ آپ لوگ آرام کریں، انہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے شاید، پلیز مائنڈ نہیں کریے گا۔ صدام نے جاذبہ کی پریشان سی صورت دیکھی تو جلدی سے انہیں ریلیکس کرتا ہوا بولا، انہوں نے کچھ نہیں کہا، بس ہم کر کے رہ گئے، مگر وہ یہاں سے جانے کا ارادہ کر چکے تھے۔ جاذبہ بھی انہی کے ساتھ ہو لی تھی، جبکہ صدام نے ملازم سے ان کے کمروں میں سامان پہنچا دیا تھا اور وہ خود انہیں کمرے میں چھوڑنے گیا۔ اشبا، یہ بالکل جویریہ کی کاپی ہے، بالکل اسی کی طرح، زرینہ بیگم نے اشبا بیگم سے کہا تھا، جو خود بھی پریشان تھی۔ ہاں امی، مجھے بھی وہ جویریہ ہی لگی تھی، مگر اب تک تو اس کی عمر ہو جانی چاہیے تھی، جبکہ وہ حمزہ سے بھی چھوٹی لگ رہی ہے۔ اشبا بیگم نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، جس پر زرینہ بیگم نے بھی سر اس بات میں ہلایا تھا۔ یہ رہی رپورٹس۔ فضا نے ڈاکٹر کے پاس اپنی رپورٹس رکھتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اپنا چشمہ درست کرتی فضا کی فائل دیکھنے لگی تھی۔ فضا سخت اضطرابی کیفیت میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ پچھلے ہفتے اپنے ٹیسٹ کروا کر گئی تھی اور آج رپورٹس کلیکٹ کر کے ان کے پاس آئی تھی۔ یہ اس کی پرانی دوست بھی تھی۔ فضا، میری بات غور سے سنو، انسان کو کبھی کبھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے۔ تم اب اپنی لائف سے کمپرومائز کر لو اور اکمل کے ساتھ خوش رہنے کی کوشش کرو، کیونکہ وہ کچھ دیر رکی تھی۔ تم اب کبھی ماں نہیں بن سکتی ہو۔ جن میڈیسنز کا تم نے یوز کیا ہے، اور تم پہلے ہی 2 بار اپنا ابارشن کروا چکی ہو، اس وجہ سے کچھ کمپلیکیشنز آ رہی ہیں۔ تمہارے ماں بننے کے چانسز صرف اور صرف 20% ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں نواز دے۔ ڈاکٹر نے بات مکمل کر کے فضا کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ فضا، تمہارے پاس تمہاری محبت تو ہے نا، اور ویسے بھی اکمل تم سے محبت کرتا ہے۔ اولاد ہونا یا نہ ہونا کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک بار پھر سے ڈاکٹر نے اس سے کہا تھا۔ فضا بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی۔ کیا کوئی اور رستہ نہیں ہے بلقیس؟ فضا کو اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ نہیں، کوئی اور آپشن نہیں ہے، ڈاکٹر، بلقیس نے افسوس سے کہا تھا۔ فضا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کو لگ رہا تھا کہ سب ختم ہو گیا ہے۔ اندر ایک طوفان برپا تھا، جس میں وہ خود کو جلتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ یا خدا، کیا اکمل اب مجھے چھوڑ دے گا؟ اس عمر میں دوسرا طلاق کا دھبا خود پر لگوا بیٹھوں گی، خود سے کہتے اس کی آنکھ سے آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی اور ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ ایک نہ ایک دن انسان کا بویا اس کے آگے ہی آتا ہے، وہ اسے ہی کاٹنا پڑتا ہے، چاہے جیسے ہی صحیح۔ کاٹنا تو ہے، کیونکہ کچھ گناہوں کا حساب ہمیں دنیا میں ہی دینا ہوتا ہے۔ صدام نے پہلے دریاب صاحب کو ان کے روم میں چھوڑا اور کہنے لگا تھا، انکل، یہ آپ کا اور یہ جینی کا روم ہے، اب آپ لوگ ریسٹ کریں، ہم ڈنر پر ملتے ہیں۔ ایک بھرپور نظر جاذبہ پر ڈالتا وہ پلٹ گیا تھا، جبکہ دریاب صاحب جو بے چین تھے اس کے جاتے ہی بولے، زیبی،
ہم کل حمزہ کا نکاح اٹینڈ کر کے نکل جائیں گے، میری امپورٹنٹ میٹنگ ہے، تم سمجھ رہی ہو نا؟ جی ڈیڈ، مگر ماحول پرسکون ہے، کیا ہم یہاں 1-2 دن اور نہیں رک سکتے؟ مجھے ایسے ہی پرسکون جگہ پر کچھ دن رہنا چاہیے، کیونکہ جو میرے اندر چل رہا ہے اسے ختم کرنا ہے مجھے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی سی چمکی تھی جسے وہ چھپا گئی، مگر دریاب صاحب کی نظروں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ وہ جاذبہ کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے بولے تھے، زیبی جانا ضروری ہے بیٹے، اور اب تمہیں یہاں نہیں چھوڑ سکتا میں، فی الحال نہیں پوچھنا کیوں، مگر ضروری ہے، دریاب صاحب نے کہا تو جاذبہ خاموش ہو گئی تھی۔ اسے ویسے بھی زرینہ بیگم اور اشفاق بیگم کی بولتی نظریں کنفیوز کر رہی تھی۔ وہ کمرے میں آ گئی اور خاموشی سے دروازہ بند کرتے اپنے وجود سے لپٹی چادر کو الگ کیا تھا، اسے صوفے پر رکھتے وہ بیڈ پر ہی بیٹھ گئی۔ کمرہ بہت خوبصورت تھا، ہر چیز موجود تھی، مگر اسے یہاں کی خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اس کے اندر جو کچھ چل رہا تھا وہ اسے ختم کرنا چاہتی تھی۔ آخر میرے عشق نے مجھے برباد کر دیا، اب کچھ بھی نہیں بچا، ایک بھرم جو تھا وہ بھی نہیں رہا، وہ آپ کو مجھ سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گا شمس۔ آج وہ بھی ٹوٹ گیا تھا، بلکہ آج جاذبہ خانزادی بھی ٹوٹ گئی ہے۔ ہاں شمس، دیکھیں میں بکھر گئی ہوں۔ اس نے اپنی نظریں اپنے ہاتھوں پر کی تھی، جہاں اس کی گلابی ہتھیلیوں میں لکیریں واضح تھیں، ہاتھ کانپ رہے تھے جس کے رونے کی وجہ سے تھے۔ میں قسمت کی ایسی مسافر ہوں جسے محبت نے اپنا مریض تو بنا دیا ہے، مگر دوا نہیں دی، اور یہ مرض اب میری جان لے کر ہی سکون لے گا۔ میں ٹوٹ رہی ہوں، اور لمحہ لمحہ آپ نے میرا غرور توڑ دیا جو مجھے میری محبت پر تھا، مگر کیوں؟ آخر اب بھی کیوں؟ اسے سکون نہیں ہے، کیوں؟ اب بھی آپ کی یاد میں یہ تڑپ رہا ہے، مجھے نفرت ہو رہی ہے خود سے، مگر آپ سے یہ نفرت کیوں نہیں ہوتی شمس؟ کیوں نہیں؟ آخر میں ہی کیوں؟ مجھے ہی کیوں یہ عشق کا روگ لگ گیا ہے؟ دنیا میں اور بھی تو بہت سے لوگ ہیں، مضبوط سے مضبوط، مگر مجھ جیسے کمزور پر یہ قہر بن کر ٹوٹی ہے جس نے میری ذات کو بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ کہتے کہتے آخر میں وہ تکلیف سے مسکرائی تھی، مگر اس ہنسی میں جو اذیت تھی، اگر کوئی دیکھتا تو شاید رو پڑتا۔ وہ اذیتوں پر تھی جہاں کوئی منزل نہیں تھی، وہ ٹوٹ کر بکھر رہی تھی، اسے شمس کی یاد پل پل مار رہی تھی، اور اس کی محبت، تڑپ اور ایک نظر شمس کو دیکھنے کی بے قراری۔ اسے تو اس گھر سے بے عزت کر کے نکال دیا گیا تھا۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جس نے دریاب صاحب کے سامنے خود کو سنبھالا تھا، اب بکھر رہی تھی۔ وہ ٹوٹ گئی تھی اپنی بے قدری پر، مگر اب بھی کچھ تھا جس کی وجہ سے جاذبہ کو اور تکلیف اٹھانی تھی۔ اس کی یہ محبت اس کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ رات کو ڈنر کے وقت دریاب صاحب نے ڈنر پر ان سب سے ملنے سے منع کر دیا تھا، جبکہ جاذبہ بھی نماز کے بعد ایسی بیٹھی تھی کہ کمرے میں سوچوں میں ہی گم۔ انکل ڈنر کر لیں، سب گھر والے آپ سے مل بھی لیں گے۔ صدام خود آیا تھا دریاب صاحب کو بلانے، جس پر وہ کچھ شرمندہ اور کچھ کشمکش میں ہاں میں سر ہلا گئی، مگر جاذبہ کے لیے منع کیا، جس پر صدام نے کہا تھا میں لے آتا ہوں اسے، آپ چلیں۔ دریاب صاحب کو چاروں نہ چار جانا پڑا، جبکہ صدام نے دروازہ نوک کیا تھا۔ جاذبہ کو خیالوں میں گم پایا، دروازے کی آواز پر وہ چونکی تو تھی، مگر اپنے خیالوں سے باہر آتی سمجھی کہ ملازمہ ہوگی۔ جب صدام اندر داخل ہوا، جاذبہ اسے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ صدام نے فرصت سے دروازہ بند کیا اور اسے ٹیک لگائے اسے دیکھنے لگا تھا، جو اسے دیکھ چہرے پر ناگواری لیے بیٹھی رہی۔ صدام تو اس کی گرین آنکھوں میں ہمیشہ ہی کھو جاتا تھا، مگر آج اس کا سرخ رنگ دیکھ کر وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ رو رہی تھی اذیت سے۔ وہ صدام کو اپنے دل میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ جینی ڈنر پر آ جاؤ، صدام نے اس کے چہرے کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ جاذبہ نے اپنا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بولی تھی صدام مجھے بھوک نہیں ہے، تم جاؤ یہاں سے۔ جاذبہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر کے گھبرا سی گئی تھی۔ صدام قدم قدم چلتا اس تک آیا تھا، اتنا کہ ان کے درمیان بمشکل ایک قدم کا فاصلہ ہی باقی رہا تھا۔ تم کیوں نہیں بھول جاتی شمس کو؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے جینی، چھوڑ دو اسے، مجھے سب معلوم ہے، اس نے تمہیں گھر سے نکال دیا اور تم اس سے ہی محبت کرتی ہو، چھوڑ دو، تمہاری ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، میں ڈیورس پیپر بنواتا ہوں۔ صدام نے محبت سے اور آخر میں بے چینی سے کہا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ وہ چھوڑ جائے گی اسے۔ صدام ان سب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، میں محبت کرتی ہوں ان سے، خود سے تو دستبردار ہو سکتی ہوں مگر ان سے نہیں، میں نے ان سے بے پناہ محبت کی ہے، تم اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کر لو۔ صدام میں اس رستے میں تم سے پہلے ہی آگے نکل چکی ہوں، جہاں سے واپسی مشکل ہے، اور اگر واپس آنے کی کوشش کی تو یہ سانسوں کی ڈور ہی ٹوٹ جائے گی۔ جاذبہ کے لہجے سے چھلکتا درد صدام کو غصہ دلا گیا تھا، ایک بار پھر سے توہین کا احساس شدت سے جاگ اٹھا تھا۔
انا نے اندر پھر سے انگڑائی لی تھی۔ ایک بات اپنے دماغ میں بٹھا لو جینی، یو آر مائن۔ صدام نے اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنا چہرہ اس کے نزدیک کر کے پکڑا کر بولا تھا۔ جاذبہ بھی اسے ایسے ہی غصے سے دیکھ رہی تھی۔ کہا نا، میں مر کر بھی کبھی تمہاری نہیں ہوگی میر صدام شاہ، کیونکہ وہ میرا عشق ہے اور میں انہیں نہیں چھوڑ سکتی۔ اس کا اس طرح کہنا صدام کو آگ ہی لگا گیا تھا۔ صدام نے اسے اپنے قریب کیا، اتنا کہ جاذبہ کو اپنا چہرہ اس کی گرم سانسوں سے جلتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس کا بازو جاذبہ کی کمر میں تھا اور ایک بار پھر سے صدام شاہ اس کی قربت میں مدہوش ہوا تھا، پر وہ خود کو جاذبہ کے سامنے کمزور نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اپنا ماتھا جاذبہ کے ماتھے سے ٹکائے مدھم لہجے میں کہنے لگا تھا، میں بے انتہا محبت کرتا ہوں تم سے، جتنی تم کرتی ہو اس شمس سے۔ تم اسے نہیں چھوڑ سکتی، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، مگر ایک بات تو طے ہے جینی، کسی ایک کو اپنی محبت چھوڑنی ہوگی، ورنہ شاید سب ختم ہو جائے گا۔ آخر میں اس کا لہجہ عجیب تھا۔ جاذبہ جو خود کو اس کے حصار سے نکالنا چاہ رہی تھی اور اپنا سر بھی اس سے الگ کرنا چاہتی تھی، مگر اس کے لفظوں نے اسے ساکت کر دیا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، جیسے ہل بھی نہیں پائے گی، سانس نہیں لے پائے گی۔ کیا تھا صدام کے لفظوں میں کہ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی اور پلکیں جھک گئیں جیسے وہ مجرم ہو اس کی۔ ایک بار پھر صدام نے کہا، اس بار وہ غور سے جاذبہ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پر ایک بات یاد رکھنا میر صدام شاہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے، تمہیں میرا ہونا ہوگا جینی، کیونکہ تم میری ہو۔ ایک لفظ پر زور دے کر کہتا ہوا وہ تھوڑا دور ہٹا تھا، اس کے ادا کیے گئے لفظ جاذبہ کو ساکت کر گئے تھے۔ میں بہت محبت کرتی ہوں شمس سے میر، پلیز، میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اسے اور مشکل نہ کرو۔ صدام کے پیچھے ہٹنے پر وہ اس سے بولی تھی تو آنکھیں بھی نم تھی اس کی۔ صدام نے اس کے چہرے کو دیکھا، تم سچ میں ایک ایسے شخص سے محبت کرتی ہو جو تمہیں دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا ہے؟ رکو، کچھ دکھاتا ہوں تمہیں، تمہاری محبت، تمہارا عشق کتنا گھٹیا ہے۔ صدام نے غصے سے کہتے اپنا موبائل نکالا تھا اور کچھ تصویریں جاذبہ کے آگے کر دی۔ جاذبہ ان تصویروں کو دیکھتی ساکت رہ گئی تھی، اسے یقین نہیں تھا کہ یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سب جھوٹ ہے شمس، یہ نہیں کر سکتے ہیں وہ ایسے نہیں ہیں۔ جاذبہ نے غصے سے اس کا موبائل اس سے چھین لیا تھا، جبکہ اسے بکھرتے دیکھ کر صدام نے اسے خود سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ صدام کو افسوس ہوا تھا کہ وہ جھوٹ اسے سچ بنا کر دکھا رہا ہے، مگر فوراً اپنی ضد اور محبت کا سوچتے ہوئے جاذبہ کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ جھوٹ ہے صدام، شمس ایسے نہیں ہے، میں جانتی ہوں انہیں کسی نے غلط انداز میں پکس لی ہوں گی۔ جاذبہ نے ایک بار پھر سے صدام سے دور ہوتے ہوئے اسے کہا تھا، زیبی خود کو سنبھالو پلیز، باہر سب کھانے پر انتظار کر رہے ہیں، انکل بھی، اور تم اس طرح رو رہی ہو، پلیز سنبھالو۔ کیوں ایسے شخص پر ابھی صدام کی بات مکمل بھی نہیں ہوئی تھی کہ جاذبہ ہوش میں آئی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تھی، یہ تمہارے پاس کیسے آئی ہیں بتاؤ مجھے، یہ سب تم نے بنایا ہے نا، مجھے شمس سے بدگمان کرنا چاہتے ہو۔ میں اتنی بے عقل نہیں ہوں کہ صدام تمہاری دکھائی گئی چند تصویروں کی بنا پر اپنے شمس کو غلط سمجھوں، میں کبھی بھی ان کے بارے میں غلط سوچ بھی نہیں سکتی ہوں، تم میری زندگی میں زہر گھولنا بند کر دو۔ جاذبہ نے روتے روتے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور صدام نے اپنا غصہ کنٹرول کرنے کے لیے اپنی مٹھیاں بھینجی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنا بے بس ہو رہا تھا اس لڑکی کے سامنے۔ تم اب دیکھنا میں کرتا کیا ہوں، کیونکہ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے، سمجھی، اور باہر آ جاؤ، کھانے پر سب انتظار کر رہے ہیں، اور میں میرے ہونے والے سسر کی نظر میں خود کو گرا نہیں سکتا ہوں، سو بی ریڈی مس جاذبہ، صدام نے سرد لہجے میں کہا۔ جبکہ پہلی بار جاذبہ کا نام لیا تھا اس نے، ایک بھرپور نظر جاذبہ کے روتے چہرے کو دیکھتا وہ نکل گیا تھا اور پیچھے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی، آخر کیوں میری آزمائش ختم نہیں ہوتی ہے، آخر کیوں میں ہر بار بکھر جاتی ہوں، میری زندگی کب سکون میں آئے گی، پہلے ہی ایک تکلیف برداشت نہیں ہوتی اور اب دوسری میرے حصے میں ڈال دیتے ہیں۔ جاذبہ نے روتے روتے خود سے کہا تھا، مگر پھر اپنے آنسو صاف کرتی اٹھ گئی تھی، اسے باہر جانا تھا، یہ اس کا گھر نہیں تھا، اس کے ڈیڈ شرمندہ ہو جاتے، اس لیے وہ واش روم سے منہ دھو کر باہر آ گئی، مگر آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھیں۔ ڈائننگ ہال کی جانب بڑھی تھی جہاں سب اس کا انتظار کر رہے تھے، مگر عنایہ کی نظر جب اس کی جانب اٹھی تو اس نے غصے سے اپنی آنکھیں میچی تھی۔ اس کا دل کیا تھا کہ جاذبہ کو حویلی سے باہر پھینک دے۔ دریاب صاحب بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے، انہیں لگا تھا کہ وہ نہیں آئے گی، وہ مطمئن ہو گئے تھے، مگر اب اسے دیکھ کر وہ اور پریشان ہوئے۔
غفار صاحب کی نظر جب جاذبہ کی جانب اٹھی تو وہ ساکت رہ گئے تھے، جبکہ جہانگیر صاحب کی نظروں میں بھی کچھ ایسا ہی تاثر تھا۔ نور حرم اور رانیہ نے بھی جب اسے دیکھا تو مسکرائی تھی۔ شمس غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اس کا دل کر رہا تھا کہ جاذبہ کو قتل کر دے، مگر وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شام ہی صدام کے گھر گیا تھا، مگر وہاں وہ تینوں ہی نہ تھے۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ وہ حویلی میں ہے۔ وہ اس وقت گاؤں کے لیے نکلا، مگر رستے میں جب اسے زالان کی کال آئی تھی اور کنیز بیگم نے اسے آنے کو کہا تو وہ منع نہیں کر سکا اور پہلے ملک حویلی کی جانب ہی گاڑی موڑ لی۔ ان کی اور شاہ حویلی میں ایک گاؤں کا فاصلہ تھا۔ ملک حویلی دوسرے گاؤں میں تھی تو شاہ حویلی دوسرے گاؤں میں، دونوں برابر گاؤں میں تھے۔ وہ اپنے گاؤں کی جانب گاڑی موڑ گیا۔ کچی سڑک سے ہوتی اس کی گاڑی ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ جاذبہ کے پاس پہنچ جائے اور اسے قتل ہی کر ڈالے۔ وہ اس کی عزت کا بھی سڑک پر جنازہ نکال رہی تھی، مگر وہ اپنی حویلی کی طرف مڑ گیا تھا۔ ضروری تھا، کنیز بیگم نے بہت اصرار کیا تھا تو وہ مان ہی گیا۔ السلام علیکم، میں رانیہ ہوں اور یہ نور حرم۔ رانیہ نے خود ہی اپنا اور اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ جو ابھی دریاب صاحب کی برابر بیٹھنے لگی تھی اور سب کی عجیب نظریں خود پر محسوس کر رہی تھی، ان کی بات سن کر دھیما سا مسکرائی تھی، وہیں جھوٹی مسکراہٹ جو اس نے سیکھ رکھی تھی، جبکہ دل تو اس وقت دھاڑیں مار مار کر رونے کو کر رہا تھا، اندر ابلتا درد اسے توڑ رہا تھا۔ غفار صاحب نے کپ کپاتے لہجے میں پکارا تھا، جویریہ۔ یہ الفاظ انہیں لگا انہوں نے صدیوں بعد لیا ہو یہ نام، جبکہ جہانگیر صاحب تو غصے سے پاگل ہی ہو رہے تھے۔ انہیں لگا تھا یہ جویریہ ہے۔ ان کی پکار بہت دھیمی بھی نہ تھی۔ ارے نہیں، یہ تو میری بیٹی ہے، جاذبہ خانزادی، دریاب صاحب فوراً بولے تھے۔ غفار صاحب کچھ الجھے سے تھے، مگر زرینہ بیگم کے ہاتھ پر دباؤ ڈالنے کے بعد وہ سر جھکا کر کھانا کھانا شروع کر چکے۔ سبھی کھانا کھا رہے تھے، مگر جہانگیر صاحب کی پرسوچ نظریں جاذبہ پر تھیں۔ وہ تو ویسے بھی کھا نہیں پا رہی تھی، مگر جہانگیر صاحب کی نظریں خود پر محسوس کرتے وہ اور زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔